بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ تو آج میں وزٹ کرواؤں گا آپ کو دوبارہ F14 اور F15 جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکٹر ہیں۔ اس میں انسٹالمنٹ کے پلان کی بھی ساری سچویشن آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، میپ کے مطابق بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میپ میں کیا چیزیں ہیں، اور اس میں ڈیولپمنٹ ورک شروع ہو چکا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے ایک چیز تو بہت ضروری ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ اس کو پہلے ہی کر گزریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھا کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کر لیا کریں، تاکہ ان کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس کی پرائسز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کی ٹوٹل پرائس بنے گی، کاسٹ آف لینڈ کتنی ہوگی، ڈیولپمنٹ چارجز کتنے لگیں گے، اور کیا سچویشن ہے، پرائسز اس کی کیا ہے، اور اس پہ آیا پروفٹ ہے تو وہ کتنا چل رہا ہے۔ تو یہ ساری ڈسکشن ہم لوگ کریں گے، اور میں تھوڑا سا راستہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کس راستے سے ہم لوگ جائیں گے اور کیسے ہم اس میں انٹر ہوں گے۔ تو ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ پوری دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو پورا آئیڈیا ہو سکے، کیونکہ بعد میں کافی لوگ ٹیلی فون وغیرہ کالز وغیرہ کرتے ہیں کہ اچھا اب پیچھے میں نے DHA مارگلہ انکلیو کی ایک ویڈیو بنائی تھی، تو ایک محترم صاحب تھے، ان کی کال آ گئی، کہتے یہ کہاں پہ ہے؟ تو میں نے کہا بھائی جان میں نے تو یہ راستہ اور یہ ساری چیزیں لوکیشن اس کی میں اسی لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں، پر نہیں، انہوں نے بس صرف تھم نیل دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کال کر لی کہ یہ کہاں پہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جان میں نے ریٹ لسٹ ساری چیزیں ڈیٹیلز ویڈیو کے اندر دے دی ہیں، تو ایسی ارریلیونٹ کالیں آتی ہیں تو بندہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتا ہے، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ لازمی ان کو بس انہوں نے صرف تھم نیل، تو آپ لوگ تھم نیل پہ نہیں جایا کرو کہ تھم نیل کے اوپر یہ لکھا تھا، آپ لوگ جا کے اس کو پورا ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، چلتے ہیں پہلے راستے کی طرف، پھر لوکیشن پہ جائیں گے، ادھر سارا ایریا وہ کریں گے، اور میپ کے اوپر بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس میں کون کون سے پلاٹ کے سائزز ہیں، اور یہ ساری چیزیں پر ویڈیو لازمی، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر بعض لوگ اس میں بھی کال کریں کہ اس میں 5 مرلے کا پلاٹ کتنے کا ہے، تو اس میں جو سائزز ہیں وہ میں سارے بتاؤں گا، اس میں 5 مرلے یا 4 مرلے کا یا 3 مرلے کا پلاٹ نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اب راستے کی طرف۔ تو ابھی ہم لوگ کشمیر ہائی وے کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہمارا جو رخ ہے، اچھا اس کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، تو ہمارا جو رخ ہے اس ٹائم 0 پوائنٹ کی طرف ہے، اور ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا موٹر وے کی سائڈ سے۔ تو ہماری بیک سائڈ پہ موٹر وے، اور یہ اسٹریٹ روڈ موٹر وے سے آتے ہوئے 0 پوائنٹ کو کنیکٹ کرتی ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو گھر وغیرہ دکھ رہے ہیں تو یہ G14 سیکٹر ہے، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیکٹر ہے۔ اگر اس میں بھی آپ لوگ کوئی سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہو یا کوئی پلاٹ ریکوائرڈ ہے آپ کو، تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے F14 اور F15 کی طرف کیسے انٹر ہونا ہے۔ اور ایک چیز اور، ہم لوگ FGEHA کا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا ایک اور سیکٹر بھی بننے جا رہا ہے جو پارک روڈ کے اوپر ہے، اور DHA مارگلہ آرچرڈ کے نام سے وہ بن رہا ہے۔ وہ DHA اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے، تو اس کا کمپیریزن، اس کی پرائسز کا کمپیریزن بھی کروں گا، اور اگر زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے تو اس کا بھی میں ریویو کروا دوں گا۔ اور آپ لوگوں نے لازمی ہمیں بتانا ہے کہ آپ کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تو ابھی ہم یہ PSO کا پیٹرول پمپ جو آپ کو دکھ رہا ہے، تو اس سے پہلے ایک روڈ یہ لیفٹ سائڈ پہ ٹرن لیتی ہے، اگر آپ کی فیسنگ 0 پوائنٹ کی طرف ہے اور آپ موٹر وے کی سائڈ سے آ رہے ہیں، تو یہ پہلا PSO کا پمپ آئے گا جیسے ہی آپ کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے پہ انٹر ہوں گے۔ تو یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو گھر وغیرہ دکھ رہے ہیں، تو یہ G13 سیکٹر ہے، اور 1 اس کا سب سیکٹر ہے، اور یہ ان بٹوین بائرفرکیٹ کرتی ہے۔ جس روڈ کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں تو یہ G13 کی ویسٹ سروس روڈ ہے،
और उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट आ जाती है, और इसके अक्रॉस अगर आप लोगों को शायद दिखें या ना दिखें, तो ये सेक्टर G14 4 का एरिया आ जाता है। तो G13 या G14 के हवाले से भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपकी कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई फ्लैट है या कोई प्लॉट है, आप सेल करना चाह रहे हो या परचेज करना चाह रहे हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप प्लॉट या कोई भी चीज सेल करना चाह रहे हैं तो आपने उसका प्लॉट नंबर, सब सेक्टर और ये सारी तफसील कमेंट्स में हमें बताने हैं, तो हम उस पे आपको ऑफर देंगे पर डिमांड के ऊपर। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि इसकी क्या प्राइस बनती है, क्योंकि हर एक बंदे को अपने प्लॉट की प्राइस का आइडिया होता है। तो चले, बहरहाल डिस्कशन लंबी हो जाएगी। ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और उसके उधर वो घर वगैरह G14 के हैं। तो हम लोगों ने अभी स्ट्रेट जाना है। कश्मीर हाईवे से अगर हम लोग ड्रॉप होते हैं तो ऑलमोस्ट हमने कोई, मेरे ख्याल से कोई 1.5 किलोमीटर अंदर आना है या 2 किलोमीटर मैक्सिमम। तो G14 और G13 जैसे ही खत्म होता है तो आपका F14 शुरू हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं, अब देखते हैं उस साइड पे। और इसकी प्राइसेस के हवाले से भी मैं कंप्लीट आपको डिटेल्स दूंगा। मैप के ऊपर भी मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं मैप के ऊपर भी आप लोगों को पूरा ब्रीफ करूंगा। तो इसके लिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है और अपने अजीज व क़रीब दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, लाजमी कर लिया करें। देखें, हम लोग अगर कोई एफर्ट करते हैं, ये जगह जगह पे जाके अपना फ्यूल, अपना टाइम हम सर्व करते हैं, तो ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मतलब हमारे लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मेरे रिव्यूज आपको पता है कि मैं फैक्ट्स के मुताबिक रिव्यू देता हूं अपना। बाकी आप लोग प्लॉट लो ना लो, बेचो ना बेचो, वो आपकी मर्जी। हाँ, अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक अच्छी प्राइस में आपका प्लॉट सेल भी करके देंगे और परचेज करके भी दे देंगे। अच्छा जी, अभी ये सामने आपको जो वाइट गाड़ी जाते हुए दिख रही है, तो ये राइट साइड से अगर आई है और लेफ्ट पे ये गई है, तो ये राइट साइड पे हमारे G13 सेक्टर है और लेफ्ट साइड पे G14 3 सेक्टर आ जाएगा। और ये सामने जो आपको आबादी दिख रही है, तो ये आप समझे कि ऑलमोस्ट आप F14 के एरिया में एंटर हो गए हैं। और ये लेफ्ट साइड पे ये घर जो आपको दिख रहे हैं, तो ये G14 3 का एरिया है। थोड़ा सा मगरिब का टाइम हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा जरा जल्दी जल्दी करके आप लोगों को पूरा एरिया विजिट करवाऊं। अच्छा, इसमें जो प्लॉट के साइजेस हैं F14 के हवाले से मैं बात कर रहा हूं और F15 के हवाले से, इसमें 10 मरला का साइज है जिसकी डायमेंशन होती है 35 बाय 70, और 12 या 14 मरला भी आप कह सकते हो, वो साइजेस हैं। उसके बाद उसकी डायमेंशन होती है 40 बाय 80, और उसके बाद कनाल का साइज है जिसकी डायमेंशन होती है 50 बाय 90। 10 मरला का प्लॉट जो है उसमें 8-8 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट जमा है। अगर आप प्लॉट बाय करते हो, परचेज करते हो, तो आपको एक इंस्टॉलमेंट 8 लाख की और देनी पड़ेगी, जो हो जाती है तकरीबन ऑलमोस्ट 24 लाख रुपए आपको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपको देने पड़ेंगे। और इसके अलावा प्रॉफिट अलग है। बाकी इसकी अगली क्या सिचुएशन है वो मैं पहले एरिया आप लोगों को बाकायदा विजिट करवाऊं। अभी राइट साइड पे हमारे F14 चल रहा है, उसका एरिया है, और ये लेफ्ट साइड पे हमारे G14 3 का एरिया है। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे और ये जो राइट वाला एरिया है, तो ये F14 4 का एरिया है। इसमें साइजेस अलग अलग सब सेक्टर्स के हवाले से मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से साइजेस हैं। 3 साइजेस हैं, पर कौन से सब सेक्टर में कौन से साइज के प्लॉट हैं, ये सारी तफसील आपको स्ट्रीट्स के हवाले से समझाऊंगा। सारी चीजें मैं पूरी तफसील से आप लोगों को समझा पाऊंगा। ये लेफ्ट पे एक डबल रोड जा रही है, तो ये जैसे ही हम ये लेफ्ट पे डबल रोड को क्रॉस करते हैं और ये जो सामने वाला घर आपको दिख रहा है,
तो ये आ जाता है G14-2 का एरिया, इधर से शुरू हो जाता है। और हमारे राइट साइड पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट F14-1 का एरिया शुरू हो जाता है। 2 इसकी बैक साइड पे होगा और 3 जो होगा वो 4 की बैक साइड पे होगा। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आपने तवज्जो से वीडियो देखनी है, बहुत सुकून से वीडियो देखनी है, ताकि आपको कोई मतलब अभाम या कोई चीज आपसे मिस ना हो पाए। अभी तो F14 जैसे ही क्रॉस करेंगे राइट साइड पे ही, तो फिर जिस तरह हम लोगों ने G13 के बीच में एक सर्विस रोड देखी, फिर उसके बाद ग्रीन बेल्ट, फिर एक सर्विस रोड G14 की आई, तो इसी तरह F14 और F15 के बीच में भी ग्रीन बेल्ट आएगी और इस साइड पे भी ग्रीन बेल्ट होगी। ये राइट साइड पे जो ये रोड चल रही है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से कोई ग्रीन बेल्ट बनती है, कोई मैप पे मैं फिर आप लोगों को समझा दूंगा पूरी तफसील से। और उसके बाद फिर एक और इसी तरह की डबल रोड आएगी और उसके अक्रॉस जो होगी तो वो आपके आ जाएगी, शुरू हो जाएंगे सेक्टर के प्लॉट्स वगैरह। अच्छा, ये सामने जो आपको ये टीन टप्पड़ वगैरह दिख रहा हुआ है, ये कोई बाउंड्री वॉल सी बन गई है। ये गोल चक्कर हम लोग क्रॉस करेंगे, ये राइट साइड पे आपको ये सामने ये बाउंड्री वॉल सी बनी हुई दिख रही है। तो ये इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी है। जो हमें बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, तो थोड़ा सा अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे हमारे G15-3 का एरिया आ जाता है और ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है और ये मुतासिरीन को प्लॉट दिए गए थे। तो ये सारे इसमें 5 मरला के प्लॉट हैं। और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के ये सारे कंटेनर्स वगैरह आ गए हैं, सोलर्स वगैरह लग गए हैं। अब देखते हैं कि काम कब शुरू होता है, क्योंकि प्राइसेस तो काम शुरू होने से पहले पहले ही लोगों ने बढ़ा दी हैं। और मेरी समझ में ये प्राइसेस मींस के प्रॉफिट जो उसके ऊपर बनता है। इधर से अभी हम लोग यू टर्न लेते हैं और कोशिश करेंगे कि अंदर हम लोग जाएं और देखें कि क्या सिचुएशन है, वर्क की कोई प्रोग्रेस है या सिर्फ बस ये दफ्तर को देख के, और वो भी ग्रीन बेल्ट के ऊपर। क्योंकि मुझे जो लगता है ना, मेरा अपना एक एनालिसिस है, अगर आप लोग उसको सही समझते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे ये लगता है कि देखें, अभी इन्होंने जो लोग गांव वाले लोग हैं उनको पेमेंट्स करनी है। मेरा ये अपना एक वो है एनालिसिस है। उसके बाद इनको कब्जे मिलने हैं कुछ के, शायद कुछ थोड़ी बहुत लैंड इनके पास हो, उस पे ये काम शुरू कर लें F15 के अंदर। वो भी F14 के मराहिल अभी मुझे लंबे लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को अभी पेमेंट्स करनी है, उसके बाद जो बिल्डअप प्रॉपर्टीज हैं उनकी पेमेंट्स करनी है। तो काफी लंबा चौड़ा अभी मुझे इसमें टाइम लग रहा है और बिला वजह लोगों ने प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जो प्रॉफिट की प्राइसेस हैं। मतलब बाकी तो प्राइस अभी बाद में फिर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या प्राइसेस इन्होंने रखनी है। पर फिलहाल के लिए इसमें 4 इंस्टॉलमेंट्स देनी होंगी। 4 इंस्टॉलमेंट्स मींस के अगर 10 मरले का है, पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो वो 8-8 लाख रुपए की 4 किस्तों में पेमेंट देनी है और 3 किस्तों पे आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर होगा और चौथी किस्त आपने फिर बाद में देनी होगी। उसके बाद में भी ये कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूं, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस अभी कोई नहीं लगे, वो बाद में लगेंगे। अब वो कितने लगेंगे उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज आप लोग अपने जहन में क्लियरली बिठा दें कि ये ना हो कि आप लोग समझेंगे बस 40 लाख रुपए का ये प्लॉट है। 40 लाख रुपए का आजकल गांव गोठ में भी कोई प्लॉट नहीं मिलता। 5 मरले का नहीं मिलता तो 10 मरले का कहां से मिलेगा। मशीनरी वगैरह तो काफी आज आ गई है इधर, पर देखेंगे कि अब काम की क्या सिचुएशन बनेगी। कोई काम शुरू करने भी लगे हैं या सिर्फ बस मशीनरी वगैरह खड़ी कर दी है, क्योंकि ये F14 की साइड पे तो मुझे कोई ऐसा वो प्रोग्रेस नहीं दिख रही कि इसमें कोई प्रोग्रेस चल रही है। बहरहाल अभी हम अंदर जरा एंटर होते हैं ये F15 के।
اچھا یہ جو مشینری وغیرہ کھڑی ہوئی ہے نا تو یہ آپ کی گرین بیلٹ آئے گی. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ دو سیکٹرز کو جو بائرفرکیٹ کرتی ہے جو جگہ نا، تو اس کے بیچ میں ایک ڈبل روڈ آئے گی 110 یا 120 فٹ کی. اس کے بعد کوئی 400-500 فٹ کی چوڑی گرین بیلٹ آئے گی. اور یہ ابھی ہم گرین بیلٹ کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ انہوں نے پلانٹ بھی لگا دیا ہے ادھر، یہ بجری وغیرہ کا اور ان چیزوں کا. اور یہ ان کے ادھر آفیسز تیار ہو رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو دکھ رہے ہو. تو بہرحال ابھی اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ کوئی مجھے خاطر خواہ ایسا کوئی. تھوڑا سا یہ آگے چلتے ہیں ایک روڈ مجھے تھوڑی سی پلین ہوتے ہوئے، پر میرے خیال سے یہ انہوں نے پلانٹ کے لیے راستہ ہموار کر لیا تاکہ ٹرکس وغیرہ اور ان کے ڈمپرز وغیرہ اس روڈ سے جا سکیں. تو یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو کہیں کہ یہ دیکھیں جی روڈ بن گئی ہے. بہرحال روڈیں جب بنیں گی تو تب بھی میں آپ کو اس کا ریویو کرواؤں گا، پر اس میں ابھی ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ بس یہ تیار کام ہے اور آپ لوگ جلدی جلدی اس میں اندھا دھن مطلب اپنا پلاٹ کے لے لیں، بس پھر بعد میں مہنگا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. میرے خیال سے ابھی اس میں کافی ٹائم ہے، ابھی اس میں ٹائم لگے گا. اچھا جی، ابھی میں نے واپس گاڑی ویسے موڑ لی ہے. تو یہ جو آفس اور یہ چیزیں بن رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گرین بیلٹ کے اوپر بن رہی ہیں. کام کی ابھی کوئی صورتحال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کام شروع ہو گیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں یہ تیار ہو جائے گا اور اس کی پرائسز یہ ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی. ایسی مجھے کوئی سٹوری یا کوئی کہانی نہیں لگ رہی اس کے اندر، کیونکہ دیکھیں ایک اگر آپ 5 مرلے کا گھر بھی بناتے ہیں تو سال تو اس میں بناتے بناتے لگ جاتا ہے. تو یہ تو پورا سب سیکٹر بنے گا، اس میں مطلب ہے ابھی زمینوں کی خریداری ہوگی، پیمنٹس ہوں گی، مطلب جو بھی صورتحال ہوگی وہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے بعد قبضے لیے جائیں گے، اس کے بعد جو گھر بنے ہوئے ہیں ان کو پیمنٹس ہوں گی، پھر ان کے قبضے لیے جائیں گے. تو یہ ایک لمبے چوڑے مراحل ہو سکتا ہے اس میں، پھر بیچ میں کوئی سٹے وغیرہ یا یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا. دیکھیں ہر ایک چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. تو یہ ابھی جو آج کل اس پہ پروفٹ چل رہا ہے نا، وہ آلموسٹ تقریباً 10 مرلے پہ لوگ اس ٹائم جو آسکنگ کر رہے ہیں 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سے لے کے تو 1 کروڑ 35-40 لاکھ روپے تک لوگ پروفٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میری سمجھ میں تو یہ کہانی نہیں آتی ہے کہ ایسے جگہ میں 1 کروڑ 30-35 لاکھ روپے میں پروفٹ دے دوں. پہلے اس کا پروفٹ چل رہا تھا آج سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے، تو وہ آلموسٹ کوئی 80 سے 90 کے درمیان 10 مرلے کے اوپر پروفٹ چل رہا تھا. تو وہ ایک جسٹیفائیڈ پروفٹ تھا، مطلب تھا وہ بھی زیادہ، پر چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جسٹیفائیڈ پروفٹ تھا. ورنہ میرے حساب سے تو 60-65 لاکھ روپے پروفٹ ہونا چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے آپ ایسی کون سی بات کرتے ہیں اور یہ وہ، کافی میرے ڈیلر بھائی بھی ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال میرا اپنا ایک انالیسس ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہوگی. تو ہر بندے کو اپنی سوچ کا اظہار کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو یہ ابھی ہم لوگ واپس اسی روڈ پہ نکل آئے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے. یہ سامنے جو گھر وغیرہ ہیں تو یہ G14-2 کا ایریا آ جاتا ہے، اور یہ والا ایریا جو ہے یہ F14-1 کا ایریا آ جاتا ہے. یہ ادھر گرین بیلٹ ہوگی اور یہ جو آپ کو بلڈنگز وغیرہ دیکھ رہی ہیں تو ادھر کہیں جا کے ان کا ڈبل روڈ بنے گی اور اس کی بیک سائڈ پہ پھر سیکٹر شروع ہوگا F14-1 کا، اور اس میں مطلب جو گھروں کے پلاٹس ہوں گے یا جو بھی چیزیں ہوں گی تو وہ ساری اس جگہ پہ ہوں گی. اچھا اس کے بعد جو 14 مرلہ کا پلاٹ ہے جس کو 40-80 بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں تو 40-80 کی 10-10 لاکھ روپے کی 2 انسٹالمنٹس پیڈ ہیں. اور اس میں اگر آپ لوگوں نے پلاٹ بائی کرنا ہے تو آپ نے ایک انسٹالمنٹ 10 لاکھ کی اور دینی ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کے چلے جائیں گے 30 لاکھ روپے. اور اس کے اوپر جو پروفٹ چل رہا ہے تو وہ اراؤنڈ آپ سمجھے کوئی 1.5 سے لے کے 1 کروڑ 75 لاکھ روپے تک یا 70 لاکھ روپے تک لوگ پروفٹ مانگ رہے ہیں. پر وہ زیادہ ہے کیونکہ اس کا جو پروفٹ پہلے چل رہا تھا تو تقریباً اراؤنڈ جو ہے
एक 10 से लेके एक 15-20 तक प्रॉफिट चल रहा था। वो भी आप कह सकते हो जस्टिफाइड था, पर मेरे हिसाब से अगर होता तो 1 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट होना चाहिए था, 90 लाख रुपए तक। बहरहाल उसके बाद जो आपका कनाल का प्लॉट आता है जिसकी डायमेंशन 50/90 होती है, तो उसका जो प्रॉफिट लोग मांग रहे हैं इस टाइम तकरीबन 180-85 से लेके 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक उसका प्रॉफिट लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट ज्यादा है, या 1 करोड़ 80-85 भी ज्यादा है, 1.5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। बहरहाल मेरे कहने से क्या होगा, अब लोग देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, वो उनकी मर्जी। बहरहाल आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आए ये प्रॉफिट जस्टिफाइड है या नहीं है, और ये भी लाजमी बताना है कि आप कौन से शहर से, पाकिस्तान के किस सिटी से या शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आया मेरी ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव हैं या नहीं है, ये आप लोगों ने कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बताना है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं और लाइक्स आते हैं हमारी वीडियो पे, तो हम मोटिवेट होते हैं और फिर अच्छी से अच्छी वीडियो हम कोशिश करते हैं कि हम बनाएं। अच्छा, शुरू में मैंने बताया था कि मैं इसका मारगल्ला ऑर्चिड, जो DHA मारगल्ला ऑर्चिड है, जो पार्क रोड के ऊपर सरीना होटल से आगे करके कॉमसेट यूनिवर्सिटी के पास या बेरिया एनक्लेव के पास, या मेरी एक वीडियो बनी है इससे पहले DHA मारगल्ला इनक्लेव के हवाले से, तो उसके बिल्कुल ये करीब है ये DHA मारगल्ला ऑर्चिड। तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और DHA का एक मुश्तरका वो है, तो उसकी प्राइसेस का मैं कंपैरिजन एट द एंड करूंगा। पहले मैं आप लोगों को मैप पे समझाऊंगा F14 के हवाले से, और फिर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा, फिर आप लोगों ने बताना है कि कौन सा इसमें बेहतर है कमेंट्स में लाजमी। तो ये सब सूरत हाल है टोटल इसकी, मतलब प्रॉफिट के हवाले से मैंने समझा। हाँ, कनाल के हवाले से मैं अगर आप लोगों को उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से बताऊं, तो उसमें 15-15 लाख रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट्स पेड है, और एक इंस्टॉलमेंट आपने और दे के प्लॉट अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना है। प्लॉट तो खैर नहीं है, अभी नक्शे के ऊपर ही प्लॉट है, जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें आबादी है, टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने लाजमी ये भी अपने जहन में रखना है। और एक इंस्टॉलमेंट आपको 15 लाख की आखिर में, तो इट मींस कि आपको 60 लाख रुपए इसके मद में पे करने होंगे, और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपको 45 लाख रुपए प्लस प्रॉफिट आपने अलग से देना है। अब ये ना हो कि आप लोग थंबनेल पे देख के और फिर आप मुझे कॉल करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को प्राइसेस और ये सारी चीजों के हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये देखें एक सरकारी सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, तो इसके हवाले से ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि आपको इंफॉर्मेशन मिले। और बाकी इसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो बाद में इंप्लीमेंट होंगे, ये चीज आप लोग जहन में रख लें। ये ना हो कि आप लोग समझो कि बस 60 लाख में कनाल का प्लॉट मिल गया 50/90 जिसकी डायमेंशन है, तो अभी काफी मतलब अंधेरा हो गया है और काफी अंदर जाने की गुंजाइश नहीं बन रही, और अंदर जाने का फायदा ही कोई नहीं है। मैं समझ रहा था कोई मशीनें या कोई तोड़ फोड़ शुरू होगी, इधर घर वगैरह गिरा रहे होंगे, तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नजर नहीं आई। तो लिहाजा अभी हम वापसी का रुख करते हैं, अभी हम जाते हैं नक्शे पे डिस्कस करते हैं, और इसके बाद मारगल्ला ऑर्चिड के हवाले से मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा जी, मैं अभी थोड़ा सा मैप के ऊपर भी आप लोगों को समझा दूं। ये सामने आपके मैप पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं सारी पिक्चर। हम लोग इस साइड से आए थे, तो ये जो था हमारे इस साइड पे, इस F14 के सामने जो एरिया आता है, तो इस साइड पे ये आपके साउथ सर्विस रोड इसकी आ जाएगी, फिर ये बीच में ग्रीन बेल्ट आएगी, इधर जो है G14 की जो रोड है, G14 वाली नॉर्थ सर्विस रोड आप उसको कह सकते हैं, और उसके इधर जो है वो आ जाता है G14 का सेक्टर। तो ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, तो ये आपका आ जाता है F14-4। अच्छा, इसमें जो साइजेस हैं 10 मरले के साइजेस हैं,
یہ گرین کلر میں آپ لوگوں کو اگر دکھ رہے ہیں یہ آپ کا آ گیا کلاس 3 شاپنگ سینٹر، اسکول وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ گرین کلر کا 10 مرلے کے پلاٹ کے سائزز ہیں جو 35x70، جو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا. ساری تفصیل آپ لوگوں کو میں نے بتا دی تھی کہ اس کی کیا پروفٹ ہیں اور کیا اس کے سارے کاسٹ آف لینڈ کیا ہے اور ڈیولپمنٹ چارجز کیا ہوں گے، وہ بعد میں پتہ چلے گا. اچھا، اس کے بعد یہ یلو کلر کے جو ہیں یہ 40x80 12 یا 14 مرلے آپ کہہ سکتے ہیں وہ پلاٹس ہیں، اور یہ جو پنک ٹائپ کلر کے ہیں تو یہ آپ کے آ جاتے ہیں 50x90 جو کنال کا سائز ہے. اس میں F14 میں 3 سائزز ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر یہ کیمرہ مین کیمرہ قریب کر لے تو یہ ایریا جو ہے یہ والا، تو یہ آپ کا آ جاتا ہے F14-1 کا ایریا. اس میں بھی تینوں سائزز ہیں. اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے یہ اوپر کی سائڈ پہ جو آپ کو ایریا دکھ رہا ہے تو یہ F14-2 کا ایریا آ جاتا ہے. اس میں صرف اور صرف جو 500 گز کے یا جس کو کنال کہا جاتا ہے وہ سائزز ہیں. اس میں کوئی دوسرا سائز نہیں ہے 50x90 جس کی ڈائمنشن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا یہ ایریا جو آ گیا تو یہ آپ کا آ گیا F14-3 کا ایریا. اس میں آپ کے 2 سائزز ہیں 40x80 اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے 50x90. تو یہ F14-1 2 3 اور یہ 4. اور اس سائڈ پہ آپ کے آ جاتا ہے G14-3 کا ایریا. اور اس سائڈ پہ یہ جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے نا تو ادھر آپ کی آئے گی اس کی ویسٹ سروس روڈ، اور اس کے بعد پھر گرین بیلٹ جیسے ہر سیکٹر میں ہوتا ہے گرین بیلٹ آئے گی، اور اس کے بعد آپ کا سیکٹر آ جائے گا F13 کا ایریا اس سائڈ پہ، اور اس کی اپنی ایسٹ سروس روڈ آئے گی. اچھا، ابھی ہم لوگ تھوڑا سا اس سائڈ پہ آتے ہیں. تو یہ جیسے ہی ادھر سے ہم لوگ آئے تھے ایسے ہوتے 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 تو ادھر جب F14-1 کا ایریا ختم ہو جاتا ہے تو اگر یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہو میپ کے اوپر یہ ویسٹ سروس روڈ، یہ جو ہے F14 کی ویسٹ کی طرف جو روڈ آتی ہے سروس روڈ، اس کے بعد یہ تقریباً 195 فیٹ کے گرین ایریا آئے گا جو میں نے اس سائڈ پہ بھی بتایا، اور اس سائڈ پہ بھی آئے گا گرین ایریا. تو اسی طرح یہ ایریا آ گیا. اس کے بعد آپ کے شروع ہو جاتا ہے F15 کا ایریا. F15 میں 2 سب سیکٹرز آتے ہیں 3 اور 4، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، یہ جو روڈ ہے یہ ایسٹ سروس روڈ بنے گی F15 کی. F15 میں بھی اسی طرح 3 سائزز ہیں 10 مرلہ 12 یا 14 مرلہ اور کنال والے، گرین کلر، پنک کلر اور یلو کلر. یہ سارے اس میں پلاٹس آ جاتے ہیں. یہ سارے جو ہے F15-4 والے پلاٹس ہیں. یہ 500 گز کے، یہ تقریباً لینڈ خالی ہے. اس جگہ پہ جو ہے کافی آبادی آ رہی ہے. یہ جو ایریا ہے اس میں کافی گاؤں کے گھر بسے ہوئے ہیں اس ایریا میں. اور یہ اس کے سامنے اپوزٹ، اچھا یہ روڈ جو ہے اسٹریٹ آپ کی چلی جائے گی جی ٹی روڈ کو کنیکٹ کرے گی. یہ آپ کا جی ٹی روڈ کا ایریا ہے. یہ آپ کو دکھ رہا ہو تو یہ گرین کلر کی جو لائن چل رہی ہے یہ اس کو آ کے ادھر کنیکٹ کر لے گی مین جی ٹی روڈ کو. جو G15 کا سیکٹر ہے یا F15 کا سیکٹر ہے جو کشمیر، جموں کشمیر کی سوسائٹی ہے، اس میں باقی سب سیکٹرز وہ آ جاتے ہیں. تو G15 میں نے آپ کو بتایا تھا G15-3 جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیکٹر ہے، تو اس میں بھی 5 مرلے کے پلاٹ ہیں. صرف 25x50 ان کی ڈائمنشن ہے، اور وہ سارے کیش پیمنٹ پہ ہیں. اس کا انسٹالمنٹ کا سینیریو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا. ساری چیزیں میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دی. اچھا، پروفٹ وغیرہ وہ ساری ڈسکشن بھی ہو گئی. اچھا، میں نے بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا اس کا کمپیریزن کروں گا DHA مارگلا آرچڈ کے ساتھ، جو DHA اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا مشترکہ ایک پروجیکٹ ہے. تو اگر اس کی پرائسز کے حوالے سے اس میں بھی 3 سائزز ہیں، 10 مرلہ 12 یا 14 مرلہ اور کنال کے، اس میں بھی 3 سائزز ہیں. اچھا، اس میں کچھ پلاٹ جو ہیں سپریم کورٹ بار کے ہیں، کچھ لینڈ اگینسٹ ہیں،
اور کچھ جو ہیں جو گورنمنٹ امپلائیز کو ملے ہوئے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو پلاٹس وغیرہ ملتے ہیں. تو اس میں تو خیر جو پیمنٹ جمع ہے اس میں آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز الگ سے دینے ہوں گے. جو سرکاری ملازمین کو پلاٹس ملے ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف سے. سپریم کورٹ بار کے جو وکلا کے پلاٹس ہیں تو وہ آل ڈیوز کلیئر ہیں. اچھا، اس میں ساری پیمنٹ آپ لوگوں نے کیش دینی ہوگی اور ٹرانسفر آپ کے نام پہ. فی الحال جو ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے آفس میں ہوں گے، اور پھر بعد میں بھی یہ فیوچر میں ڈی ایچ اے میں ان کی ٹرانسفر وغیرہ بھی شفٹ ہو جائے. تو 10 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ کوئی 32-70 ہے یا اس طرح کوئی اس کا سائز ہے. تو وہ بھی خیر میں اس کی الگ سے ویڈیو بناؤں گا، پر ہم پرائسز کا کمپیریزن کر رہے ہیں. تو اس میں جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے وہ اراؤنڈ آپ کو سمجھیں کہ 140-45 سے لے کے تو اراؤنڈ جائے گی تقریباً پرائس اس کی 150-55 تک. وہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ آل ڈیوز کلیئر آپ کو ملیں گے یہ کیش پیمنٹ پہ. اس کے بعد جو 12 سے 14 مرلے کا پلاٹ ہے تو اس کی جو پرائس ہے وہ اراؤنڈ تقریباً جو آل ڈیوز کلیئر تقریباً 170 سے لے کے تو 2 کروڑ روپے تک بھی پلاٹ ہے. اور کنال کا جو 50x90 جس کی ڈائمینشن ہے تو وہ آلموسٹ اس کی پرائس جو بنتی ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 کروڑ روپے سے لے کے 3.25-3.5 کروڑ روپے تک، پھر مین روڈ اور ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشنز پہ. تو اگر اس میں آپ لوگ پلاٹ لیتے ہیں مثال کے طور پہ، کمپیریزن ہم کر رہے ہیں، تو اگر اس میں آپ پلاٹ لیتے ہیں F14 یا F15 میں تو کنال کے پلاٹ میں آپ لوگوں نے اراؤنڈ 2 کروڑ روپے لائک سپوز آپ پروفٹ دے دیتے ہو. اس کے بعد اس کی جو کاسٹ آف لینڈ ابھی کی ہے تو وہ اراؤنڈ کوئی 60 لاکھ روپیز بنیں گے. ایک انسٹالمنٹ بعد میں دینی پڑے گی 15 لاکھ کی، تو 60 لاکھ یہ ہو گئے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے. اس کے بعد اس میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں اپنے کہ اس کے بعد اس میں کاسٹ آف لینڈ کی مد میں یہ پرائس انکریز کریں گے ہی کریں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز بھی لگیں گے. تو F14 F15 کا پلاٹ آپ لوگوں کو اراؤنڈ اگر ہم موٹا وہ کریں کہ کاسٹ آف لینڈ اگر پلاٹ کی ایک رفلی ہم ایک انالیسس کرتے ہیں کہ اگر اس کی 80 لاکھ روپے بھی رکھ لی جائے تو 2 کروڑ پروفٹ، 80 لاکھ روپے یہ، اور 81 لاکھ روپے تو ڈیولپمنٹ چارجز بنتے ہوں گے. یہ کمنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میرا یہ انالیسس صحیح ہے یا غلط ہے. تو میرے حساب سے 80 اور 80 1 کروڑ 60 لاکھ اور 2 کروڑ روپے، تو یہ 3 کروڑ 60 لاکھ روپے میں ابھی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا. ہم لوگ جائیں گے مارگلا آرچرڈ کی طرف بھی ڈی ایچ اے کا، جس کا میں نے آپ کو پرائس بتائی کہ 2 کروڑ 60-65 سے لے کے تو 3.25 کروڑ روپے کیش پیمنٹ پہ، آل ڈیوز کلیئر ود ڈیولپمنٹ چارجز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر ڈی ایچ اے اس کو مطلب وہ کر رہا ہے ڈیولپ، تو اس کی ڈیولپمنٹ بھی آبویسلی، اور لینڈ ادھر ساری خالی ہے. ڈی ایچ اے نے اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے لینڈ کو ایکوائر کر لیا ہے. باقی C14 C15 C16 کے حوالے سے اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو مارگلا آرچرڈ کی میں دکھاؤں گا، اور ڈی ایچ اے مارگلا انکلیو کی آلریڈی میری ایک ویڈیو اس پہ اویلیبل ہے. اس میں بھی انسٹالمنٹ پلان پہ پلاٹس اویلیبل ہیں، اس کے اوپر تھوڑا بہت پروفٹ چل رہا ہے. وہ اگر آپ دے دیں گے تو وہ پلاٹ باقی پیمنٹ آپ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں. باقی کسی اور سوسائٹی یا سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں بتائیے گا. تو انشاءاللہ جس سیکٹر یا جس سوسائٹی کے حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو ہم اس جگہ پہ 1-2 کمنٹس پہ ہم لوگوں نے نہیں جانا، اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت. اور دوسرا، آپ لوگوں نے ہمیں یہ لازمی بتانا ہے کہ کون سے شہر اور کون سے گاؤں یا کون سے دیش، کون سے ملک سے آپ لوگ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے، اور اپنے نام کے ساتھ لکھ کے بتانا ہے، کیونکہ میں اب کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو میں اپنے سبسکرائبر جو مجھے پیار کرنے والے لوگ ہیں تو میں ان کے نام باقاعدہ اگلی ویڈیو میں
मेंशन करके बताऊंगा कि फलां साहब का शुक्रिया, फलां साहब का शुक्रिया, फलां साहब का शुक्रिया। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।